اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم ان کی کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، ان کی آنکھوں پر کیا ہے؟ پردہ ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہے عظیم، بہت بڑا۔ ختم اللہ، ختم کہتے ہیں مہر کو، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، کان اور دل پہ مہر ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ غشاوہ پردے کو کہتے ہیں، بے ہوشی کے لیے بھی غشاوہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو پردے سے مراد یہ ہے کہ ان کی عقل پہ پردہ آ گیا ہے۔ جس طرح ایک بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اسے کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، تو ایسے ہی ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہے، انہیں کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب، عذاب، عذاب کہتے ہیں سزا، سزا دونوں طرح ہوگی، جسمانی سزا بھی ہوگی، ذہنی سزا بھی ہوگی۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بندے کو ذہنی طور پر سزا ہوتی ہے، یعنی ظاہر بظاہر ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، گھر بار ہے، کاروبار ہے، اچھا ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، بظاہر صحت مند بھی ہے، لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ذہنی طور پر بندہ وہ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ اس لیے بعض اوقات بندوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، بظاہر دکھنے میں وہ اچھے بھلے ہوتے ہیں لیکن ذہنی طور پر انہیں سزا ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کو جسمانی سزا بھی ہوتی ہے۔ تو جہنم میں یہ دونوں سزائیں ہوں گی، ذہنی سزا بھی ہوگی اور جسمانی سزا بھی ہوگی، یعنی جس سے ان کی ساری مٹھاس لذت جو دنیا میں تھی وہ ساری ختم ہو جائے گی۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب، سزا ہوگی، عذاب ہوگا عظیم، بہت بڑا۔ عظیم اس عذاب کو کہتے ہیں جو سائز میں بھی بڑا ہوگا۔ تو جہنم جو ہے وہ سائز میں بھی بہت بڑی ہے، بہت بڑی جہنم ہے۔ جہنم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حاویہ بھی کہا ہے، گڑھا کہا ہے، انتہائی گہرا گڑھا، گہرائی میں بھی بہت زیادہ ہوگی اور سائز میں بھی بہت بڑی جہنم ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک زوردار آواز آئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تمہیں پتہ ہے آواز کیسی ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا ہم نہیں جانتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر گرایا گیا تھا اور اب جا کے جہنم کی تہہ میں پہنچا ہے اور یہ اس کی آواز ہے۔ تو جہنم کی گہرائی اتنی زیادہ ہے۔ تو وَلَهُمْ عذاب عظیم، ان کے لیے ایسا عذاب ہوگا، ایسی جہنم ہوگی جو سائز کے اندر بھی بڑی ہوگی۔ تو بہرحال یہ کافروں کے متعلق ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر جو ہے وہ مہر لگا دی ہے۔ قرآن مجید میں اور بھی سورہ نساء کے اندر بھی آتا ہے بل طبع اللہ علیہا، جو بندہ اللہ کا نافرمان ہو، اللہ کی بات سننا نہ چاہے، دین کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، اللہ پھر ایسے بندے کے دل پر جو ہے وہ مہر لگا دیتے ہیں۔ اچھا، دل پہ مہر لگ گئی ہے، کانوں پہ مہر ہے، آنکھوں پہ پردہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ایسے بندے کے پاس دل تو ہوتا ہے لیکن وہ دل سمجھ سے خالی ہے، اس کے اندر سمجھ نہیں ہوتی۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو ہوتے ہیں انسان کے پاس لیکن وہ حق سنتے نہیں ہیں، نہ ہی سننا چاہیں گے، نہ ہی ان کے کانوں میں حق کی آواز پڑتی ہے، نہ ہی وہ پڑھنے کو اچھا سمجھتے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، یہ نہیں ہے کہ آنکھیں نہیں، آنکھیں ہیں، ہدایت کو نہیں دے سکتے، حق کو نہیں پہچان سکتے، حق کو پہچاننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ مطلب ہے، جب آنکھوں پہ پردہ ہو، کانوں پہ اور دل پہ مہر ہو تو پھر انسان حق کو پہچان نہیں سکتا، حق کو سن نہیں سکتا، پھر انسان کا نماز پڑھنے کو دل نہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، بندہ کہتا ہے میرا جو ہے وہ نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، اذان کی آواز سنی انسنی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کان پہ، آنکھوں پہ
یہ جو ہے نا یہ مہر لگ گئی ہے، پردہ آ چکا ہے، اب اس کا جو ہے وہ دل نہیں کرتا۔ یہ مہر کیسے لگتی ہے؟ حدیث کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان العبد، ایک بندہ اذا اخطأ خطیئۃ، ایک بندہ جو ہوتا ہے وہ گناہ کرتا ہے، بندے نے جو ہے وہ ایک غلطی کر لی، بندے نے جو ہے وہ ایک گناہ کر لیا، تو اس گناہ کی وجہ سے نقطت فی قلبہ نقطۃ سوداء، دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر تو وہ بندہ گناہ کو چھوڑ دے فَإِذَا نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُكِلَ قَلْبُهُ، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ ایک بندے نے گناہ کیا، گناہ کرنے کے ساتھ اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ گیا، اگر تو وہ اس گناہ کو چھوڑ دے تو وہ نقطہ جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن وَإِنْ عَادَ، اگر وہ گناہ بار بار کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ زِيدَ فِيهَا، وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ سارا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے دل پر مہر لگنا۔ کلا بل رون، زنگ لگ گیا، جو قرآن میں آیا نا کلا بل رون کے الفاظ بھی ہیں، زنگ لگ گیا، تو یہ اس طرح زنگ لگتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل پہ مہر لگ جاتی ہے، دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، پھر ایسا دل جو ہے وہ ہدایت سے خالی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت تعرض الفتن علی قلوب، بندے علی القلوب، بندے کے دلوں پر فتنے پیش کیے جائیں گے، یک کے بعد دیگرے بہت سارے فتنے آئیں گے، بس جس انسان کا دل فَأَيُّ قَلْبٍ، جس انسان کا دل ان فتنوں کو لے لے گا، فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائے گا، فرمایا اس دل پر نقطۃ سوداء، ایک سیاہ نقطہ لگ جائے گا۔ جو دل فتنوں کو قبول کر لے گا، فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائے گا، اس دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جائے گا، اور جو دل ان فتنوں کا انکار کر دے گا، فتنوں کے اندر مبتلا نہیں ہوگا، نقطت فیہ نقطۃ بیضاء، اس کے دل پر ایک سفید نقطہ لگ جائے گا۔ تو اس طرح دو دل ہو گئے، ٹھیک ہے، دو دل ہو گئے۔ ایک وہ دل ہے جو فتنوں میں مبتلا ہونے والا دل ہوگا، آج کے دور میں بہت سارے فتنے ہیں، بے حیائی کا فتنہ ہے اور بہت سارے فتنے ہیں، تو جو دل ان فتنوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو انسان ان فتنوں سے بچتا ہے اس کا دل بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلا تضرہ فتنۃ ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین قائم ہے پھر یہ دل فتنوں کے اندر مبتلا نہیں ہوگا، اس کا دل چونکہ صاف ہو چکا ہے۔ اس لیے انسان اپنے آپ کو آج کے دور میں معیشت کے حوالے سے، بے حیائی کے حوالے سے بہت سارے فتنے ہیں، اپنے دل کو پاک رکھنا، اپنے دل کو صاف رکھنا آج کے دور میں بہت مشکل ہو چکا ہے۔ آج تو کاروبار کے ایسے ایسے طریقے آ گئے ہیں جن میں حلال و حرام کی تمیز کرنا جو ہے وہ مشکل ہے، جائز ناجائز کی تمیز مشکل ہے، اور پھر بدکاری کے، بے حیائی کے اتنے سورس ہیں، اتنے طریقے ہیں کہ آدمی بہت مشکل ہے کہ وہ بچ جائے۔ تو اس لیے آج کے دور میں ان چیزوں سے جس انسان نے اپنے دل کو محفوظ کر لیا اس کا دل جو ہے وہ صاف ہو جائے گا، اس کا دل کبھی فتنوں کے اندر مبتلا نہیں ہوگا۔ لیکن جو انسان اپنے دل کو کمزور کر لے گا وہ انسان ان فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائے گا، اور ایسا دل جو ہے وہ زنگ آلود ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اللہ طاعتک کے الفاظ بھی ہیں کہ اے اللہ ہمارے دل کو دین پر ثابت قدم کر دے۔ یہ دعا پڑھا کریں، اکثر پڑھا کریں، جب موقع ملے یہ دعا پڑھا کریں، یا مقلب القلوب، اے اللہ تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، ہمارے دل کو ثبت قلوبنا علی دینک، اے اللہ ہمارے دل کو دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ یہ دعا آج کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو بہرحال انسان اگر کوشش کرے تو اس کا دل صاف ہو سکتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک بندہ وہ کوشش ہی نہیں کرتا، بیٹھا رہتا ہے، میں نے کوشش ہی نہیں کرنی، تو جو انسان کوشش نہیں کرتا اسے کیسے ہدایت ملے گی؟ ٹھیک ہے نا۔ ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ جناب میں نے یہاں سے فیصل آباد جانا ہے، اب وہ اپنے گھر سے نکلتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اڈے پہ جاتا نہیں ہے، گاڑی میں بیٹھتا نہیں ہے، تو فیصل آباد کیسے پہنچے گا؟ پھر لوگ کہتے ہیں جی ہمارے نصیب میں ہدایت نہیں ہے۔ بھئی تو کوشش ہی نہیں کرتا، گھر میں بیٹھے تجھے ہدایت نہیں ملے گی، کوشش کر، مسجد میں آ، نماز پڑھ، قرآن پڑھ، اگر ممکن ہو سکے حدیث پڑھ، تو جب یہ چیزیں تو پڑھے گا تیرا دل صاف ہو جائے گا۔ تو ایک بندے نے کوشش ہی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، ایک چیز ہے نا، گاڑی ہے، گاڑی پڑی رہے، پڑی اسے زنگ لگ جائے گا، اگر اس کو چلانا نہیں ہے، اس کا استعمال نہیں کرنا تو زنگ ہی لگنا ہے۔
تو اگر دل کا استعمال نہیں کرنا تو دل کو زنگ ہی لگنا ہے۔ فلما زاغوا زاغ اللہ، کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی اعضاء ہو، اگر اس کا استعمال کیا جائے صحیح طرح تو وہ ٹھیک رہتی ہے، اگر اس کا استعمال نہ کیا جائے اس کو زنگ لگ جاتا ہے۔ تو دلوں کو زنگ اس وقت لگتا ہے، دلوں کو مہر اس وقت لگتی ہے جب بندہ جو ہے اس کا استعمال صحیح نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے دلوں کا صحیح استعمال کریں، اور ہدایت کے لیے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، ہدایت اس کو ملتی ہے جو بندہ کوشش کرتا ہے۔ تو جو کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً جو ہے وہ ہدایت ضرور دیں گے۔ اس لیے انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہدایت کے لیے کوشش کرے، مسجد میں آئے، نماز پڑھے، تلاوت قرآن کرے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو ہدایت ضرور دیں گے۔ ورنہ کیا ہوگا، انسان کے دل پر زنگ لگ جائے گا، مہر لگ جائے گی، پھر ایسا دل جو ہے وہ ہدایت سے دور ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔